یہ ڈیوٹی جو جلسے کے کاموں کی بجاوری کے لیے لگائی جاتی ہے کوئی معمولی ڈیوٹی نہیں ہے۔ جلسے کے مہمانوں کی خدمت کے لیے بڑے اور بچے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جلسے کے مہمان وہ مہمان ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی روحانی سیری کے لیے جلسے میں شامل ہوتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ غیر سنجیدہ بھی ہوں اور وقت گزارنے کے لیے آتے ہوں، لیکن اس بات کو ہم عموم پر محمول کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ان آنے والے مہمانوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مہمان ہیں جو UK کے رہنے والے ہیں اور جلسے کے دنوں میں اپنے ٹینٹوں میں، خیموں میں یا جماعتی انتظام کے تحت رہائش رکھتے ہیں، اور 3 دنوں میں جلسے کے تمام شعبہ جات سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، یا اکثر شعبہ جات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہر شعبے کے کارکن کو اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ان سے دکھانا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ UK کے رہنے والے ہیں یا کسی کے ساتھ کسی ڈیوٹی والے کارکن کی پہلے سے کوئی ناراضگی یا بدمزگی ہے تو اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اگر اس طرح کی حالت کسی میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی سے خیانت کر رہا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی تمام تر رنجشوں کو بھول کر اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا سب سے مقدم سمجھے۔ اگر پھر بھی کسی کارکن کو کسی خاص شخص کے بارے میں دل میں کوئی انقباض ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اپنے ساتھ والے کارکن سے کہہ کر اس مہمان کی ضروریات کا خیال رکھوائیں۔ پھر دوسری قسم UK کے رہنے والے مہمانوں کی ہی ہے جو روزانہ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں اور 1 یا 2 دفعہ ان کا کھانا بھی جلسے میں کھاتے ہیں، اسی نظام کے تحت، نظامت مہمان نوازی کے تحت حدیقۃ المہدی میں یا اسلام آباد میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا اور انہیں کھانا مہیا کرنا اس شعبے کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ سالوں میں شکایات آتی رہی ہیں بعض جگہوں سے، نہ صرف یہ کہ کھانا نہیں مہیا کیا گیا بلکہ کارکن کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ گو اس میں بات تحقیق یہی ظاہر ہوا کہ کارکن کی اتنی غلطی نہیں تھی، کیونکہ ان جگہوں پر جہاں وہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کھانے کا انتظام ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے انتظام نہیں ہے تو بڑے آرام سے، پیار سے مہمان کو سمجھا دیں۔ اسی طرح پارکنگ والے اور ٹریفک کنٹرول والے ہیں اور سیکیورٹی والے کارکنان ہیں، ان کو بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ مہمانوں سے بات چیت کرتے وقت کرنا ہوگا۔ یہ جو میں نے شکایت کی بات کی ہے یہ کوئی عموم نہیں ہے، ایک آدھ واقعہ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن پورے نظام کے لیے بعض دفعہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ عمومی طور پر تو بڑے حوصلے سے اور تحمل سے کارکنان بعض لوگوں کی زیادتیاں بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ پھر تیسری قسم ہے ان مہمانوں کی جو یورپ کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں یا آئیں گے۔ بعض تو جماعتی نظام کے تحت اجتماعی قیام گاہوں میں ٹھہرتے ہیں، بعض کے اپنے رہائش کے انتظام ہیں، لیکن UK سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کی توقعات کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ چند ایک ان میں سے غلط مطالبات بھی کر جاتے ہیں، لیکن کارکنان
اپنی پوری کوشش کریں کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ پھر ایک قسم ان مہمانوں کی ہے جو پاکستان، ہندوستان اور افریقہ وغیرہ کے ممالک سے آئے ہیں۔ افریقن ممالک کے احمدی مہمانوں اور اسی طرح بعض امریکہ کے مہمانوں کو بھی تبشیر کا شعبہ مہمان نوازی کافی حد تک سنبھال لیتا ہے، لیکن پھر بھی عام شعبہ جات سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کے احساسات کا بھی مکمل خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے مہمان ہیں، یہ لوگ اپنی غربت کے باوجود خلافت سے دوری کی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، اور پاکستان کے احمدی تو خاص طور پر آج کل مظلومیت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے مہمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی ان کی مدد کی ضرورت ہو، کارکنات اور کارکنان جو ہیں ان کی خدمت پر کمر بستہ رہیں۔ اگر کسی کارکن میں یہ کارکن سے یہ مہمان، اگر کوئی بھی مہمان ہو، وہ درخواست کریں کسی بات کی، اور وہ شخص جس سے مدد کی درخواست کی جا رہی ہے اس کا شعبہ نہیں بھی ہے وہ، تب بھی مہمان کو روکھا جواب دینے کے بجائے ان کی رہنمائی کر دیں۔ عموماً تو پاکستانی احمدیوں کو کوئی نہ کوئی عزیز یہاں ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن جن کے نہیں ہیں وہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ گو کہ گزشتہ 2-3 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ جو جلسے کے دنوں کے علاوہ بھی یہاں رہتے ہیں، کیونکہ دور سے آئے ہوتے ہیں، اس لیے 3 دن کے علاوہ بھی مہمان نوازی چل رہی ہوتی ہے ان کی رہائش اور مہمان نوازی کا اچھا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یاد دہانی بھی ضروری ہے، اور اسی ضمن میں ان لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کے عزیز پاکستان سے ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، کہ یہ صرف جلسے کے انتظام ہی کا کام نہیں ہے کہ مہمانوں کو سنبھال لیں، بلکہ آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنے عزیزوں کی مہمان نوازی کا حق ادا کریں۔ پھر ایک قسم ان غیر از جماعت، غیر مسلم اور مسلمان مہمانوں کی ہے جو جماعتی انضمام کے تحت آتے ہیں۔ جہاں تک ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا تعلق ہے، ایک خاص انضمام کے تحت یہ مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ عمومی طور پر ہمارے کارکنوں کو کام کرتے ہوئے بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ان کے رویوں کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام کے طریق اور اخلاق کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ عموماً ہر سال یہ لوگ کارکنوں اور کارکنات کے اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب تو جرمنی میں بھی غیر ملکی مہمانوں کی کافی تعداد آنے لگ گئی ہے، اور وہ بھی کارکنوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس سال بھی مجھے اکثر مہمانوں نے جو غیر تھے اس بات کا اظہار کیا وہاں۔ بہرحال یہ تو جماعت احمدیہ کے کارکنان کا ہر جگہ مزاج بن چکا ہے کہ اعلیٰ اخلاق دکھانے ہیں۔ اگر کسی مہمان کا نہ بھی کسی سے براہ راست واسطہ ہو، تب بھی ان کے، جیسا کہ میں نے کہا، ان کے کام کے طریق، محنت، شوق اور اخلاق مہمانوں کو متاثر کرتے ہیں۔
گویا کہ یہ کارکنان علاوہ اپنی ڈیوٹیوں کے ایک خاموش مبلغ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور دوہرا ثواب کما رہے ہوتے ہیں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کر کے، اور دوسرے غیروں پر احمدیت اور حقیقی اسلام کی تصویر پیش کر کے، جس سے کئی نیک فطرت جو ہیں وہ حق کو شناخت کر لیتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوارتے ہیں. بس یہ جلسے کی ڈیوٹیاں ہر کارکن اور کارکنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو آسن رنگ میں اچھے فرائض اپنے فرائض آسن رنگ میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.